وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المطلوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عزیزان گرامی اور سوگوار امام کے اور سوگوار بہنیں، بچے اور بچیاں، ماہ سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور مسلسل آپ تقریباً یکم محرم الحرام سے مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور پرسہ دے رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جو اتنی طویل مدت تک اپنی یاد کو، اپنے شاعر کو، عزاداری کو زندہ و بیدار رکھ سکے، اور ہماری عزاداری کا اتنا طویل ایک سبب ہے 8 ربیع الاول تک کہ کربلا میں امام آئے 2 محرم کو اور عزاداری کا آغاز ہوا اور ظاہر ہے کہ شہادت ہوئی، پھر بیویوں کا قافلہ چلا اور یکم سفر کو شام میں دمشق میں داخل ہوا، 10 سفر کو سکینہ بنت الحسین، حسین کی پیاری کی رحلت ہوئی زندان میں، اہل حرم قید رہے اور پھر وہ چلے اور کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ 8 ربیع الاول تک پہنچے۔ تو یہ آپ کی وفاداری ہے، استواری ہے، ایمان پروری ہے کہ جب تک بیویاں اپنے گھروں کو نہ پہنچ جائیں آپ کا سوگ ختم نہ ہو۔ آپ کا سوگ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ بیویاں اپنی منزل پر نہ پہنچ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ بھی یہ مجالس کا اعلان کیا گیا، کل ظاہر ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مجلس و تابوت ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے بی بی زینب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی یادگار مجلس ہے اور تابوت ہے، اور پھر ختمی مرتبہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ ایک عجیب و غریب ربط ہے جو آیا ہے، میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ میں کیا پڑھوں گا آج کی مجلس میں، لیکن یہ طے پایا کہ امام حسن کے ذکر سے پہلے سید الشہداء کا ماہ سفر کا آخری ذکر بھی ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں سورہ فجر کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی کہ جس میں رب العالمین پکار رہا ہے، ندا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے نفس مطمئنہ کو، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی، لوٹ کر واپس آ جا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ عام بندے اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر یہ حسین کا مقام ہے کہ حسین نہیں، ان کا رب کہہ رہا ہے ارجعی، میری طرف لوٹ کر واپس آ جا۔ یہ مقام حسین ہے، ارجعی الی ربی کے، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس آ جا۔ اس مقام پر لفظ رب اور رحمت اور کرم کا سبب بن رہا ہے، اپنے کرم والے رب کی طرف آ جا، اپنے رحمت والے رب کی طرف آ جا۔ اور جتنے بھی اسماء حسنہ میں اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے رحم و کرم سے ہیں، وہ سب اس مقام پر مراد ہیں۔ الہ ربی کے، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس آ جا، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ کو اپنی خوشنودی عطا کر چکا ہے۔ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ کو اپنی خوشنودی عطا کر چکا ہے۔ وَادْخُلِي عِبَادِي، میرے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جا۔ وَادْخُلِي جنتی، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔
अज़ीज़ान गिरामी, इस आयत पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ और फ़ज़ाइल इमाम को बयान करना चाहता हूँ, और एक एक लफ्ज़ पर इस आयत के मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पुकारा, और ये कहकर पुकारा, या अय्युतुहल नफ्सुल मुतमइन्नतु। अजीब व गरीब बात यह है कि सूरह फज्र मक्की सूरा है और उसमें आवाज़ दी नफ्स मुतमइन्ना को, और जो कुरान मजीद के आमतुल मुफस्सिरीन हैं, आम मुसलमान मुफस्सिरीन हैं या तर्जुमा करने वाले हैं, इससे पहले की आयत और उसके बाद ये आखिरी आयत उसका रब्त नहीं ढूंढ सके, और सब ये कहते हैं कि ये आखिरी आयत में कोई रब्त नहीं है इससे पहले का, कि वो सबब क्या है कि जिस बुनियाद पर रब्बुल आलमीन बेख्तियार किसी को पुकार कर नफ्से मुतमइन्ना करार दे रहा है। यहाँ तक कि अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि आगे की आयत में और पीछे की आयत में कोई रब्त नहीं, लेकिन अगर तफसीर मासूम को पढ़ते, अगर कलाम मासूम को पढ़ते तो उनको रब्त समझ में आता, इसलिए कि इस आखिरी आयत का रब्त पहली आयत से सूरह फज्र की शुरू होता है कि वश दुलपद मोहम्मद वाले बिलाव से मैं दरखास्त करूंगा कि अगर आगे तशरीफ नहीं आए, जज़ाकल्लाह। आपकी सेहत और सलामती के लिए सलावत पढ़ दे। जबकि नफ्से मुतमइन्ना जो सूरह फज्र की आखिरी आयत है, इसका रब्त पहली आयत से है कि जब रब्बुल आलमीन मुसलसल कस्में खा रहा है, वल फज्र, कसम है फज्र की, वलयालिन नश्र, और कसम है 10 रातों की, वशफ़ वल वत्र। तर्जुमा मैं इतलाक़ी करूंगा, पहले लफ्जी तर्जुमा और फिर इतलाक़ी तर्जुमा। वशफ़ वल वत्र, 2 की कसम और 1 की कसम, 2 रह जाने वालों की कसम और आखिरी अकेले की कसम। तो अब ये इब्तिदा है सूरह फज्र की, और फज्र के वक्त की कसम खा के बेख्तियार कहा 10 रातों की कसम। अब लोगों ने क्या किया कि हकीकत तफसीर को छुपाने के लिए 10-10 दिन और करार दिए। अय्याम तशरीक, ज़िलहिज की 10 रातें, और भी 10 रातें मुराद ली गई। लेकिन एक बात मैं बड़ी डिसाइसिव इस मकाम पर कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि रब्बुल आलमीन ने कुरान में हज़रत मूसा से 30 रातों का वादा किया। वह वादना मूसा सलासीना लैलतन, हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया, और मूसा उम्मत से यही कह के चले कि मैं 30 दिन के लिए जा रहा हूँ। मगर जब मूसा तूर पर पहुंचे, अल्लाह ने 10 रातों का और इजाफा कर दिया। फतम्मा मीक़ातु रब्बिही 40 लैलतन, और उसके रब का मीक़ात 40, यानी 10 इसमें मिला दी 30 के अंदर 40 रातों में खत्म हुआ। आपकी तवज्जुआत का तालिब हो, मूसा से 30 रातों का वादा किया, मूसा उम्मत को 30 रातें बताकर गए। तूर पर पहुंचे तो अल्लाह ने 10 रातों का इजाफा किया, 40 रातों के बाद वापस आए, क्योंकि मूसा 30 रातों का वादा करके गए, अल्लाह ने 10 का इजाफा किया, और इस बुनियाद पर उनको शक हुआ और उनका निफाक जाहिर हो गया। तो जान लीजिए कि अशरा मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। अशरा मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। तो पुकार कर कहा, ए नफ्से मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाले नफ्स। ये इत्मीनान वाला नफ्स क्या है, उसकी बुनियादें क्या हैं, उसकी सिफात क्या हैं, उसका क्राइटेरियन क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, किस बुनियाद पर नफ्स मुतमइन्ना बनता है। आज रूए ज़मीन पर 7 बिलियन नुफूस हैं, 7 बिलियन, 7 अरब के करीब नुफूस नफ्स मौजूद हैं, मगर उनमें एक है जो नफ्स मुतमइन्ना है। उनमें एक है एक जो नफ्स मुतमइन्ना है। तो नफ्स मुतमइन्ना की सिफात क्या है, उसका मेयार क्या है? अजीज़ान गिरामी, नफ्स इंसानी में बुनियादी तौर पर 3 कुव्वतें हैं, 3 ताकतें हैं जो अमल कर रही हैं, जो कार फरमा हैं। पहली कुव्वत फिक्रिया है कि जिसके ज़रिए इंसान सोचता है, समझता है, तहक्कुल इदराक करता है, तहसील इल्म करता है, तहजीब को हासिल करता है, मैनर और एटिकेट्स को एक्वायर करता है।
یہ قوت فکریہ ہے. دوسری قوت قوت غضبیہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے جذبات کا، ایموشنز کا، اپنی قوتوں کا اظہار کرتا ہے. یہ قوت غضبیہ ہے. تیسری قوت جو ہے وہ قوت شہویہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی جذبات کا، اپنی آرزوؤں کا، اپنی وشز کا، اپنی بلونگنگز کا اظہار کرتا ہے. قوت فکریہ علم و عقل کی طاقت، قوت غضبیہ اظہار جذبات کی طاقت، قوت شہویہ آرزو اور تمناؤں کو حاصل کرنے کی طاقت. قوت فکریہ اگر اعتدال اور ایکویلبریم اور ایوریج سے زیادہ ہو جائے انسان میں عیاری و مکاری پیدا کر دے. قوت فکریہ حد اعتدال سے کم رہ جائے انسان میں کم عقلی، کند ذہنی غوابت پیدا کر دے. اور جب قوت فکریہ اپنا اعتدال پاتی ہے حکمت بن جاتی ہے، حکمت بن جاتی ہے. اس کے بعد قوت غضبیہ حد اعتدال سے تجاوز کر جائے انسان میں ظلم پیدا کر دے، صفاقی پیدا کر دے، خون ریزی پیدا کر دے. اور اگر قوت غضبیہ حد اعتدال سے کم رہ جائے انسان میں کم ہمتی پیدا کر دے، انسان میں پستی پیدا کر دے، انسان میں فرار پیدا کر دے. اگر قوت غضبیہ حد اعتدال سے کم رہ گئی، کم ہمتی اور کم شجاعتی اور فرار پیدا کیا، زیادہ ہوئی صفاقی و خوریزی پیدا کر دی. اس وقت میں یزیدی پیدا کیے، آج طالبان و داعش کو پیدا کر دیا. یہ سب کا سب قوت غضبیہ کا حد اعتدال سے باہر بڑھ جانے کا یا کم رہ جانے کا نتیجہ. تیسری قوت قوت شہویہ حد اعتدال سے کم رہ جائے انسان کے اندر وہ پیدا کر دے، جمود پیدا کر دے، جیتے جی مردہ کر دے، انسان میں انرشا پیدا کر دے. اور اگر زیادہ ہو جائے انسان کو لالچ دے دے، حریص بنا دے، انسان کو لالچی بنا دے. ادھر قوت غضبیہ کا میں نے زیادتی بتائی تھی، صفاقی و خوریزی ہے، کم اس کا ہونا، کم ہمتی و فرار و بزدلی ہے. اور جب قوت غضبیہ اپنا اعتدال پاتی ہے شجاعت بن جاتی ہے، شجاعت بن جاتی ہے. اور ادھر قوت شہویہ حد اعتدال سے تجاوز کر جائے لالچ و حرص و گریڈ پیدا کر دے. اگر کم رہ جائے انسان کے اندر جمود پیدا کر دے، جیتے جی مردہ کر دے. اور جب قوت شہویہ اپنا اعتدال پاتی ہے عفت بن جاتی ہے، عفت بن جاتی ہے. تو قوت فکریہ کا اعتدال حکمت ہے، قوت غضبیہ کا اعتدال شجاعت ہے، قوت شہویہ کا اعتدال عفت ہے. جب نفس میں حکمت بھی ہو، شجاعت بھی ہو، عفت بھی ہو تو عدالت آ جاتی ہے. اور جس نفس میں یہ عدل آ جائے نفس مطمئنہ بن کر حسین ابن علی خان درود پڑھ دے محمد والی. ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد. علم ہی لوح و قلم، حرف و نوا، صدق و یقین. علم ہی لوح و قلم، حرف و نوا، صدق و یقین. علم کے حلقہ و گوشوں میں ہے جبریل امین. علم کے حلقہ و گوشوں میں ہے جبریل امین. علم کے در سے الگ ہٹ کے زماں ہے نہ زمین. علم کے در سے الگ ہٹ کے زماں ہے نہ زمین. علم کے باپ پہ جھکائے ہے مہو مہر جبی. درود پڑھ دے محمد والے محمد. آپ کے لیے اور میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ بیت ظاہر ہے کہ 4 مصروں کا علم ہونا چاہیے. نفس مطمئنہ پہ میری گفتگو ہے اور اس مقام پر میں پہنچا. پہلے لفظ کی میں نے تشریح کی کہ نفس مطمئنہ کی صفات کیا ہیں اور ایک ایک لفظ کی اس آیت کی میں مسلسل تفسیر عرض کروں گا. علم ہی لوح و قلم، حرف و نوا، صدق و یقین. علم کے حلقہ و گوشوں میں ہے جبریل امین. علم کے در سے الگ ہٹ کے زماں ہے نہ زمین. علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبین. اس مصرے کا مطلب جانا آپ نے؟ علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبین. ماہ، چاند، مہر، سورج. اسی دروازے کے لیے سورج بھی پلٹتا ہے، چاند بھی 2 ٹکڑے ہوتا ہے. علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبیں. سرے بستر ہو تو یہ
حق کا ولی ہوتا ہے. سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے. کربلا ہو تو حسین ابن علی ہو. میری گفتگو مسلسل دوسرے بند تک جاری ہے. اس مقام پر سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے. مصطفیٰ نور ہیں, مصطفیٰ نور ہیں, اس نور میں شامل ہے حسین. مصطفیٰ نور ہیں, اس نور میں شامل ہے حسین. علم سرکار ہیں, تعلیم کا حاصل ہے حسین. اس مصرے کو حدیث میں کنورٹ کر دوں. علم سرکار ہیں, تعلیم کا حاصل ہے حسین. حدیث بڑی مشہور حدیث, حسین منی و انا من الحسین. حسین منی علم ہے, انا من الحسین علم کی تعلیم کا حاصل ہے. تھوڑی سی گفتگو کروں گا میں اس حدیث پہ بعد میں واپس آ کر. علم سرکار ہیں, تعلیم کا حاصل ہے حسین. جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین. جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین. اور یہ مصرع سنیے گا, قبلہ آپ کی خدمت میں عرض. آپ کا اس میں گرانی ماشاءاللہ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں. جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین. اور چوتھا مصرع سنیے گا, جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین. ایک پہر سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین. ایک پہر سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین. نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے. نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے. اے اجل دیکھ, حسین ابن علی زندہ ہے. نعرہ لگوانے کے لیے آپ کو اس پوزیشن تک لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, درود پڑھ دیں محمد والے محمد. میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا کہ پہلی مرتبہ کہوں گا, لیکن میں مجبور ہوں کہ دوسری مرتبہ میں کہوں, کیونکہ مومنین ادھر کراؤڈ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ تھوڑی سی آپ پش فارورڈ ہو جائیں تو ذرا اچھا رہے گا. تو پیچھے والے مومنین بھی آگے آ جائیں گے. ہاں, سینٹی میٹرز میں نہیں, سینٹی میٹرز میں نہیں, فیٹس میں, فیٹس میں. جزاک اللہ. صلوات. ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. عزیزان محترم, تو سورہ فجر کی اس آیت پر گفتگو ہے. رب العالمین نفس مطمئنہ سے خطاب کر رہا ہے. نفس مطمئنہ کی صفات یہ ہیں کہ قوت فکریہ کی منزل پر حکمت رکھتا ہے, قوت غضبیہ کی منزل پر شجاعت رکھتا ہے, اور قوت شہویہ کی منزل پر عفت رکھتا ہے, جو نفس میں عدالت پیدا کرتی ہے. اور اس عدل کی بنیاد پر 7 بلین آج کے اور اب سے لے کر 1400 سال کے, اور 1400 سال سے لے کر آدم تک کتنے ٹریلین نفوس ہیں, اور ان سب میں ایک ہے جو نفس مطمئنہ ہے. ان میں ایک ہے, ایک جو نفس مطمئنہ ہے. ارجعی, لوٹ آ, پلٹ کر آ. یہ رب خطاب کر رہا ہے, آپ نہیں کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی مقام پر اپنے عمل کے مطابق, اپنے عمل کے مطابق, اپنے اعمال کے مطابق اور شفاعت کے مطابق کسی مقام پر جا کر آپ ٹھہر جائیں گے, رک جائیں گے, مگر جس کو رب خود بلا رہا ہو. میرے جملے کی ٹیپ پہ غور فرمائیے کہ جس کو خود رب بلا رہا ہو, اس کا آخرت میں مقام کیا ہوگا, اس کا آخرت میں منزلت کیا ہوگی. اسی سوال کا جواب میں آگے کے لفظوں کی تفسیر سے دوں گا. اس مقام پر ارجعی پر بحث کرنا چاہتا ہوں. لوٹ آ,
رب کی طرف لوٹ کر نانا بھی گئے تھے جو حسین المنی کی منزل پر تھے، اور رب کی طرف لوٹ کر نواسا بھی گیا ہے کہ جو انا من الحسین کی منزل پر ہے۔ حسین المنی حسین کا وصف اضافی ہے، انا من الحسین حسین کا وصف ذاتی ہے۔ بہت سارے افراد گزرے، کسی نسبت سے ان کو شرف اور عزت ملی، وہ وصف اضافی رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے تھے، خود اپنی ذات میں شرف، عزت اور مقام پایا، یہ صاحب وصف ذاتی قرار پائے۔ کچھ لوگوں کو وصف اضافی ملا، کچھ لوگوں کو وصف ذاتی ملا، مگر حسین ابن علی وصف اضافی کی منزل سے کمال پر ہیں، وصف ذاتی کی روح سے منزل معراج پر ہیں، منزل معراج پر ہیں۔ حسین ابن علی کا وصف اضافی کیا ہے؟ وصف اضافی کیا ہے؟ نانا انبیاء کا سردار، بابا اولیاء کا سردار، ماں جنت کی عالم کی عورتوں کی سردار، بھائی جنت کے جوانوں کا سردار، بیٹا عبادت گزاروں کا سردار۔ بیٹے کا ذکر ہوا اور ظاہر کہ 25 گزر چکی ہے۔ کبھی میں نے آستانے میں بہت عرصے پہلے 25 ظاہر کہ شہادت سید سجاد کی مجلس پڑھی تھی، اور یہ 4 اور +2 یہ میں مصرے پڑھے تھے۔ 20 سال پہلے کی بات ہے وہ، تقریباً بلکہ 21 سال پہلے کی بات ہے۔ میں 2 الگ الگ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ امیج نہیں سید سجاد کا کہ جو بیمار کا ہے یا علیل کا ہے، نہیں، طاقت والا، قوت والا۔ ایک تو یہ 2 مصرے یہ سن لیں، وہی ابن زیاد موت کی دھمکی دے رہا ہے دربار میں کہ درود پڑھ محمد و آل محمد۔ ابن زیاد نے ڈرانا چاہا، دھمکانا چاہا موت سے، تو امام کہتے ہیں اٹھے گا حشر، اٹھے گا حشر غصے سے جو آستین الٹو، اٹھے گا حشر غصے سے جو آستین الٹو، انہی بنے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین الٹو، انہی بنے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین الٹو۔ بولے عابد، یہ دوسرے بحر میں ہے اس لیے دوسرے مرثیے کا ہے، بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی، یہ بالکل عربی الفاظ کا ترجمہ ہے جو امام نے کہے ہیں۔ بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی، سر کٹانا سر مقتد ہے سعادت اپنی، سر کٹانا سر مقتد ہے سعادت اپنی، تیغ کی دھار پہ چلنا تو ہے خصلت اپنی، تیغ کی دھار پہ چلنا تو ہے خصلت اپنی۔ کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے، کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے کب ڈرے موت سے احمد کے گھرانے والے۔ درود پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ ارجعی، اپنے رب کی طرف لوٹ کر واپس آ جا۔ حسین کا وصف اضافی یہ ہے، نانا انبیاء کے سردار، بابا اولیاء کا سردار، ماں عالم کی عورتوں کی سردار، بیٹا جنت کے جوانوں کا سردار، اور بیٹا عبادت گزاروں کا سردار، بھائی جنت کے جوانوں کا سردار، اور خود وصف ذاتی شہیدوں کے سردار۔ سید الشہداء کا لقب اور کسی کو نہیں ملا، حضرت حمزہ کو ملا تھا، میں تاریخ کو ڈینائی نہیں کر سکتا، مگر پھر سید الشہداء کا لقب حسین ابن علی کا ایسا لقب بنا کہ جو irrevocable قیامت تک قرار پایا، قیامت تک قرار پایا۔ اور عزیزان گرامی، یہ ہے اپنی طرف رب بلا رہا ہے ارجعی کہہ کر، مگر اب یہ 2 صفتیں ہیں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں آ۔ ابھی میں کیلیفورنیا میں ایک مجلس پڑھا تھا دار 17 سفر کے حوالے سے، 8ویں امام پر، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہی گھرانہ ہے پوری کائنات میں کہ کوئی رضا ہے، کوئی راضیتم مرضیہ ہے، کوئی مرتضیٰ ہے۔
اسی گھرانے میں لقب ہیں. اور راضیہ اور مرضیہ حضرت زہرا کے ان 9 ناموں میں سے بھی ایک ہے. صفات نہیں، صفت اور ذات میں فرق ہے. ذات ایک ہوتی ہے، صفت بے شمار ہوتی ہیں. امام نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری جدہ کی 9 صفات نہیں، 9 نام ہیں. اس کے اسرار پر غور کیجئے گا کہ 9 نام ہیں ہماری جدہ کے. بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں فضائل کے کہ وہ مصائب کے بیان میں آتے ہیں تو وہ اس انداز میں سنے نہیں جا سکتے. ایک مصائب کا ہے اور ظاہر ہے کہ کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، شام کے بازار کا ہے، لیکن آپ فضائل کے اس موڈ میں اس وقت سنیے. اور یہ بالکل ایک نیا استنباط ہے. وہاں امام نے صرف 2 لفظ استعمال کیے. سہل سعیدی کا بیان ہے کہ جب میں داخل ہوا اور بازار شام میں وہ منظر دیکھا، میں بیان کروں گا، آپ کو آنسو آئیں گے آپ کی آنکھ میں، لیکن میں فضائل کے موڈ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. امام نے آیتوں کو پڑھا. قرآن کی ایک شیخ تو نے یہ آیت پڑھی، مودت کی آیت، تطہیر کی آیت، ولایت کی آیت، 7 آیتیں امام نے اس وقت پڑھی ہیں. تو اس نے پوچھا بے اختیار، سہل بن سعد ساعدی نے، رسول کا بوڑھا صحابی، کہا کہ آپ کا ان آیات سے تعلق کیا ہے؟ عام طور پر آپ یہ سنتے ہیں کہ علماء یا ذاکرین یہ کہتے ہیں، میں خاک پائے علماء ہوں، کہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یہی سنتے ہیں نا. لیکن امام نے صرف 2 لفظ کہے ہیں. اور آج ان آیتوں کا صحیح ترجمہ ہی سن لیجئے، تفسیر تو کبھی بعد میں ہوگی. امام نے صرف 2 لفظ کہے ہیں، نحنو ہم. مولانا سمجھ گئے؟ نحنو ہم، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نہیں، ہم وہ آیات ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. یہ نہیں کہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل، نحنو ہم وہ آیات ہیں، ہم وہ آیات الہی ہیں. یہ ہے راضیۃ مرضیہ. اس عالم میں آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ کو اپنی مرضی عطا کر چکا ہے. عزیزان گرامی، اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا اسی حدیث پہ، اس کے مختلف لیئرز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حسین المنی یہ وصف اضافی ہے، حسین مجھ سے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْحُسین، حسین کا وصف ذاتی ہے. اور ایک میں نے گفتگو کی اس مقام پر. اور دوسری میننگز کی لیئر یہ ہے، حسین المنی مقام وجود ہے. حسین المنی، ابھی میں اس کی تفصیل کروں گا، کھولوں گا. حسین المنی مقام وجود ہے. انا من الحسین مقام بقا ہے. مقام وجود رسول سے حسین کا، مقام بقا حسین کی شہادت سے نبوت کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس سے کس کا بقا کتنا، کس سے کس کا وجود کتنا. مقام وجود پر حسین المنی 57 سال ہے، اور مقام بقا پر انا من الحسین کربلا سے قیامت تک. جب تک شریعت بلند ہے، جب تک نبوت کا آوازہ بلند ہے، جب تک اذان بلند ہے، جب تک نماز کا قیام ہے، حسین کا ذکر بھی ہے. اس مقام پر میں قرآن کی ایک آیت آپ کے پیش نظر کرو، اور یہی جواب بھی ہے جب وہ یہ پوچھیں کہ کیوں ہے عزاداری، کیوں ہے سوگ، کیوں ہے ذکر. رب العالمین نے حکم دیا، اور حکم امت کو نہیں نبی کو دیا. ذکرہم بأیام اللہ، یاد دلاؤ ان کو ایام اللہ کی، یاد دلاؤ ان کو خدائی دنوں کی. ذکر کرو ان کے اوپر ڈیوائن ڈیز کا، ایام اللہ. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اس لیے کہ ان ایام اللہ کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے. ابھی میں گفتگو کروں گا، مگر ایک تاریخ کا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یورپ کی تاریخ. اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے لکھا، یہ انہوں نے گریگری کیلنڈر کے مطابق لکھا، عیسوی کیلنڈر کے مطابق لکھا، بالکل وہی کوئنسیڈنٹ ڈیٹ جو 10 محرم 61 ہجری کو ہے، وہی کوئنسیڈنٹ ڈیٹ انہوں نے گریگری کیلنڈر کے مطابق لکھی. ایک تمام یورپ کے ڈیری فارمز کے اندر، اور جہاں جہاں دودھ اور دودھ کی چیزیں اسٹورڈ تھیں، دوپہر کے وقت وہ سب کی سب سرخ ہو گئی. اگر یہ کوئی فطرت اور نیچر میں ہونے والا واقعہ تھا تو اس سے پہلے بھی رپورٹ ہوتا. اور آج 1400 سال ہو گئے،
آج بھی رپورٹ کیا جاتا 18ویں صدی میں یہ ہوا، 17ویں صدی میں بھی ایسا ہوا نہیں. صرف اور صرف 10 محرم عاشورہ اس کی جو کرسپونڈنگ ڈیٹ ملتی ہے گریگری کیلنڈر کے اندر، انہوں نے لکھا کہ یہ وہ دن تھا کہ یورپ میں تمام ڈیری فارمز کے اندر دودھ سرخ ہو گیا. یہ موجود ہے تاریخوں کے اندر، اگر آپ چاہیں گے تو اس کے ریفرنسز موجود ہیں، اور انٹرنیٹ پر جا کر آپ دیکھیے آپ کو ملیں گے یہ ریفرنسز ایز ویل. ذکرہم بے ایام اللہ، رسول ان کو یاد دلاؤ، تذکیر کرو، تذکرہ کرو. عزیزان گرامی، ذکر صیغہ امر ہے، اور جو ذکر کرے وہ ذاکر ہے. جو ذکر کرے وہ ذاکر ہے. تو سب سے پہلے ذاکر رسول قرار پائے، اور ان کی سنت کی پیروی میں قیامت تک ذاکرین ایام اللہ کی یاد دلا رہے ہیں. وہ ایام اللہ کیا ہے؟ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بتحقیق کہ ان ایام اللہ میں آیت نہیں آیات ہیں، نشانیاں ہیں. بظاہر ترجمہ آیات کا نشانی ہے، مگر حقیقت میں پروف، ثبوت، وجود الہی کا ثبوت، نبوت کی صداقت کا ثبوت، امامت کی حقانیت کا ثبوت. یہ سب کا سب آیات ہیں، ثبوت ہے. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. یہ بڑا اہم لفظ ہے جو ایام اللہ کو کھولے گا، کہ اس میں نشانیاں ہیں صابر ہی کے لیے نہیں، صبار. کتنا بڑا صابر آ جائے مگر کربلا کے مقابلے میں، کتنا بڑا شاکر آ جائے مگر نعمت کے تمام ہونے کے مقابلے میں. ان میں نشانیاں ہیں ہر صبار، صابرین کے لیے، بڑے بڑے صبر کرنے والوں کے لیے، اور ہر بڑے بڑے شکر کرنے والوں کے لیے. عزیزان گرامی، قرآن کی آیاتوں کو بھی نہیں پڑھا اس لیے کہ میں وقت کو بچانا چاہتا ہوں. صبر مصیبت پر ہے، انٹیویٹیو ہے، صبر مصیبت پر. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، صبر مصیبت پر. شکر بہت نیچرل ہے نعمت کے اوپر. شاکرٌ لِأَنْعُمِهِ، وہ شکر گزار تھا اپنے رب کی نعمتوں کا. شکر نعمت پر، صبر مصیبت پر. قرآن کہتا ہے کہ وہ ایام اللہ ہیں کہ جن میں نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں صبر کرنے والوں کے لیے بھی اور شکر کرنے والوں کے لیے بھی. از روح قرآن ذبح عظیم سے بڑی مصیبت نہیں. میرے ساتھ چلیے، از روح قرآن ذبح عظیم سے بڑی مصیبت نہیں، از روح قرآن اتمام نعمت سے بڑی نعمت نہیں. تو کربلا کا ذکر صبر کی آیت ہے، اور خدیر کی یاد شکر کی آیت ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. تو اب حسین المنی مقام وجود قرار پایا، اور انا من الحسین مقام بقا قرار پائی. اب اس سے زیادہ ڈیپتھ میں آپ اس حدیث کا ترجمہ یا معنی سنیں گے؟ آپ کی معرفت کا طالب ہوں. پوری کائنات میں سب سے پہلے نور نبوی کی تخلیق ہوئی، اور پھر کہتے ہیں حسین المنی. تو تخلیق کے مرحلہ دوم پر کون تھا؟ تخلیق کے مرحلہ دوم پر کون تھا؟ ایک اور لیئر پر جا کر سنیے. حسین المنی، حسین المنی صبح ازل ہے. حسین المنی کائنات کی ابتدا ہے. حسین المنی کائنات کا آغاز ہے. انا من الحسین کائنات کی انتہا ہے، قیامت ہے. حسین المنی مخلوق کی ابتدا. انا من الحسین مقام شفاعت. انا من الحسین مقام شفاعت. اے نفس مطمئنہ، لوٹ کر واپس آ جا، اپنے رب کی بارگاہ میں آ. راضیتاً مرویہ، اس عالم میں آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ کو اپنی خوشنودی عطا کر چکا ہے. یہ دو صفتیں ہیں اس مقام پر، مؤنث فیمنن، اس لیے کہ عربی زبان میں نفس فیمنن ہے، مؤنث ہے.
اس لیے اس کی دونوں صفتیں فیمینن آئیں، راضیہ اور مرضیہ۔ اگر آپ اس کو میسکولن کریں، مذکر کریں، تو اس کا مفہوم اور زیادہ کلیئر ہوگا آپ کی مائنڈ میں۔ راضی مرضی، راضی مرضی، راضی صفت فعلی ہے، مرضی صفت مفعولی ہے۔ راضی فاعل ہے، مرضی مفعول ہے، جیسے کہ ذاکر اور مذکور، جیسے کہ شاکر اور مشکور، جیسے کہ عابد اور معبود، جیسے کہ حامد اور محمود، جیسے کہ ساجد اور مسجود۔ ذاکر الگ ہے، مذکور الگ ہے۔ اور ایک حدیث مقام پر مجھے یاد آ گئی، ایک حدیث میں وارد ہوا کہ رب ذوالجلال کہتا ہے، امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے میرا ذکر کیا، نہیں، میں نے تجھ کو یاد کیا، اس لیے میرا ذکر تیری زبان پر جاری ہوا۔ میں نے تجھ کو یاد کیا، اس لیے میرا ذکر تیری زبان پر جاری ہوا۔ ذاکر الگ، مذکور الگ، شاکر الگ، مشکور الگ، عابد الگ، معبود الگ، حامد الگ، محمود الگ، الگ الگ، مگر یہ پورے قرآن میں واحد مقام ہے کہ جہاں صفت فعلی بھی حسین کے لیے، صفت مفعولی بھی حسین کے لیے۔ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب سے راضی بھی ہے، نہیں تو اپنے رب کی مرضی بھی ہے۔ تو اپنے رب کی مرضی بھی ہے۔ عزیزان گرامی، کس منزل اعلیٰ پر یا کوئی منزل ہے کہ کسی کے لیے کہ جس کو رب اپنی مرضی قرار دے رہا ہو، جس کو رب اپنی مرضی قرار دے رہا ہو، تو اب آپ نے اور جانا کہ اسی گھرانے میں رضا، اسی گھرانے میں راضیہ و مرضیہ، اسی گھرانے میں مرتضی نہیں، اسی گھرانے میں مرضی خدا، اسی گھرانے میں مرضی خدا۔ تو جو اب اپنے رب کی مرضی چاہے، اس کو حسین کی رضا حاصل کرنی پڑے گی۔ جو اپنے رب کی مرضی چاہے، اس کو حسین کو راضی کرنا پڑے گا۔ یہ ہے مقام جلیل حسین ابن علی کے لیے، یہ ہے مقام عرفہ والا امام کے لیے۔ اے نفس سے مطمئنہ، نہ صرف یہ کہ تو راضی ہے، تو مرضی بھی ہے۔ تھوڑی سی گفتگو کر دوں، آپ کے چہرے پہ شادابی آ جائے۔ عزیزان گرامی، اس مقام پر راضی پہلے ہے، مرضی بعد میں ہے۔ معنی کیا ہے کہ پہلے آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا پڑے گا، اور اگر وہ راضی ہوا اور آپ مخلوق میں کوئی اس قابل ہوا، اسی کو اپنی مرضی قرار دے گا۔ بجز حسین کے کوئی نہ ملا ان قربانیوں کی بنیاد پر حسین ابن علی کے لیے۔ اس مقام پر ایک واقعہ یاد آیا۔ آپ لوگوں کا کتنا وقت ہے سننے کے لیے؟ میں جانتا ہوں کہ کل ورکنگ ڈے تو ہے، لیکن آپ ذاتی سے پوچھ رہا ہوں، ریئلی، کیونکہ اس مقام پر مجھے ایک روایت یاد آئی ہے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ گزٹڈ ہے پری پارٹیشن پیریڈ میں 1941 میں انگریزوں کے برٹش گورنمنٹ کے گزٹ میں موجود ہے یہ روایت، اور یہ اس مقام سے کوریلیٹ ہو رہی ہے، اور ایک نتیجہ اس مقام کے انگریز کمشنر نے نکالا ہے جو میں آیات سے نکال رہا ہوں، تو یہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ ایوری بڈی از اوکے؟ آپ بتائیے سرفراز بھائی۔ ہاں، ہمارے پاس وہ کہتے ہیں مولانا پوچھتے جاتے ہیں اور لمبی کرتے چلے جاتے ہیں۔ 4 دن کے لیے ہوں آپ کے درمیان، اور ایام عذابی ظاہر ہے، لیکن نہیں، ابھی تو میں نے کتنی دیر پڑھی، میرا خیال ہے 10 منٹ میں، اس کا مطلب کہ آپ نہیں سننا چاہ رہے۔ پہلے تو یہ نقطہ عرض کرتا چلوں کہ راضی پہلے ہے، مرضی بعد میں ہے۔ یہ قرآن ہے نا، اور حدیث کا معیار ہمارے پاس قرآن ہی ہے، کامن سینس بھی ہے، عقل اور قرآن ہے۔
कि जो हदीस को वैलिडेट करना हो, उसकी ऑथेंटिसिटी को परखना हो, कुरान पर उसको परखो। तो एक हदीस वो रिवायत करते हैं कि जिब्रील आए और फला के लिए पूछा कि मैं तो उनसे राजी हूँ, उनसे पूछो वो भी मुझसे राजी हैं। बनाने वाले को ये नहीं मालूम था कि मर्जियतन राजिया नहीं है, राजियतन मर्जिया है। राजियतन मर्जिया है, पहले बंदे को राजी होना पड़ेगा, फिर अल्लाह राजी होगा। अब अगर कोई फैब्रिकेटेड चीज रिवायत हो रही है तो उसको दीवार पर मारा जाएगा, और कम से कम लकड़ी की दीवार पर नहीं, पत्थर की दीवार पर, ताकि रेजा रेजा हो जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी बात ये थी कि मैं कह रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की गज़ट में वाक़या मौजूद है। मेरी आबाई रियासत जो पहरसर भरतपुर है, हिंदुओं की रियासत थी, 95% हिंदू थे। महमूद गज़नवी के दौर में एक पहर में सर हुई, सैयद अब्दुल्ला कलंदर ने सर की, और वजह से ये पहरसर करार पाए। और सादात की बस्ती शिया भी थे और मुसलमान भी थे, और कसरत से हिंदू थे, 90-95%। कहत आया, ड्राउट आया, खुश्क साली हुई और बारिश नहीं हुई। हिंदुओं की जो रस्म हवन की, उन्होंने हवन किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। मुसलमानों ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी, जुमे की नमाज के बाद मैदान में जाकर, ना हुई बारिश। वहाँ के सादात ने रेजिडेंट से कहा, कमिश्नर से कहा कि आप हमें भी इजाज़त दें कि हम जुलूस निकालें, अल्लाह में मुबारक है हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। एक शेर सुनेंगे अलम की फिलॉसफी के ऊपर, अलम की फिलॉसफी पर। मैंने ऐसा शेर नहीं देखा। मेरे अब्बास ने जब उसको उजाले बख्शे, मेरे अब्बास ने जब उसको उजाले बख्शे, एक लकड़ी का अलम नूर का मीनार हुआ। एक लकड़ी का अलम नूर का मीनार हुआ। तो कहा कि हम भी अलम बरामद करें। उन्होंने कहा कि तुम भी कोशिशें कर लो। तो इमाम बारगाह में वहाँ की मजलिस हुई और लोग निकले, लोहे पढ़ते हुए, सीना जनी करते हुए, पूरे शहर की गलियों में घूमे, बाहर आए, करबला जहाँ दफन होते थे ताजिए, मगर अभी तक बारिश नहीं हुई। अहले जुलूस ने ऐलान किया कि जब तक बारिश नहीं होगी उस वक्त तक नौहो मातम रुकेगा नहीं। यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद हवाएं सर्द होनी शुरू हुई, रुख बदला, बादल आने शुरू हुए और ऐसी बारिश हुई कि ओले भी गिरे। उसके बाद करीब में फौजी छावनी थी, फौजी आए कंबल लेकर, अंगीठियां लेकर, जून की चिलचिलाती धूप थी वो, और ये ठिठर रहे थे, सारे कुर्तों में थे, और इनको लेकर, इनका जुलूस लेकर वो शहर में दाखिल हुए। तो एक हिंदू का बयान है, अपने साथी से कहता है, लल्लू देख प्यासे से पानी मांगने गए थे। लल्लू देख प्यासे से पानी मांगने गए थे, प्यासे ने क्या छाजों पानी बरसाया। ये उसका बयान है। मगर मैं ये जुमला सुनाना चाहता हूँ कमिश्नर का, उस इंग्रेज ब्रिटिश कमिश्नर का, रेजिडेंट का, उस मकाम पर। उसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ, जो सुनिएगा इस जुमले को, मैं गवाही देता, राजियतन मर्जिया आपके पेश नजर है कि पहले आपको राजी होना पड़ेगा, फिर मकाम मर्जी आएगा। और ये सिर्फ हुसैन इब्न अली के लिए, पूरी तारीख में और तारीख कायनात में और सिफात कुरान में, सिर्फ नफ्स मुतमइन्ना के लिए उसने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि शियों के देवता, शियों के सेंट, शियों के देवता कायनात पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। दूसरा जुमला सुनिएगा, ये है दलील, ये है रैशनैलिटी। कहा मैं गवाही देता हूं कि शियों के देवता कायनात पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, इसलिए कि इन्हीं के देवताओं ने खुदाए बुजुर्ग को बर्तर के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। मैं गवाही देता हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदा की कुर्बानियों का नतीजा है कि हुसैन इब्न अली मकाम मर्जिया तक फाइज हुए। फदखुली फी इबादी, मेरे इबादत गुजार बंदों में शामिल हो जा। यहाँ लफ्ज़ इबाद है, और एक अब्द का जिक्र कुरान ने भी किया कि जिसका सिर्फ सिफत को बयान किया, नाम नहीं लिया। आप मूड में हैं कुछ फजाइल चंद आयात सुनने के हैं? तो एक जोर का नारा लगाइए,
घंटे के अंदर ही खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह मैं जिसको एक मरतबा और सलावत पढ़ते हैं। अजीजान मोहतरम, फत एक बंदे का जिक्र किया कुरान ने, कि जिस बंदे का नाम नहीं लिया मगर उसकी सिफत को बयान किया। फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, मूसा ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया। आयत के तर्जुमे पे नजर रखिएगा, अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और रहमत भी अता की, उसको हमने अपना इल्म लदुन्नी अता किया, मगर वो हमारे बंदों में से एक बंदा था कि जिसके ऊपर, जिसके इल्म पर उलिल अज़्म नबी भी हैरान था। तो पता चला उस बंदे के अलावा भी कुछ बंदे हैं। ये खिज़र का बयान है, कुरान ने किया है उनका। और इमाम ने इरशाद फरमाया कि मूसा बड़े हैरान थे खिज़र के इल्म पर। खिज़र के इल्म पर मूसा बड़े हैरान थे। अगर मैं उन दोनों के दरमियान होता तो जितने मूसा खिज़र के इल्म पर हैरान थे, उतने ही खिज़र मेरे इल्म पर हैरान होते। आपने जाना इमाम ने क्या कहा, उतने ही खिज़र मेरे इल्म पर हैरान होते। और खिज़र का नाम नहीं लिया कुरान ने, और वो खिज़र की पैरवी कर रहा है कि जिसका कुरान में सबसे ज्यादा नाम है, जिसकी उम्मत का सबसे ज्यादा जिक्र है, जो अंबिया में उलिल अज़्म भी है, साहिब किताब भी है, कलीमुल्लाह भी है। ये मूसा की सिफात है। और वो ऐसे बंदे की पैरवी कर रहा है अल्लाह के हुक्म पर कि जिसका नाम कुरान में नहीं, सिर्फ सिफत का जिक्र है। तो अगर खिज़र के अलावा और भी बंदे हो जिनका नाम कुरान में ना हो, मगर कुरान जिनके फजाइल मुसलसल बयान करे, तो नामों के ना होने की वजह से उनकी बुलंदी और बुजुर्गी में फर्क नहीं आ सकता। मुमकिन है कि वो उलिल अज़्म नबियों से भी बुलंद तर करार पाए। तो ये है वो बंदे कि कहाफत खुली फी इबादी, मेरे इबादत गुजार बंदों में शामिल हो जा। और आखिरी आयत का हिस्सा है वदखुली जन्नती। इस मकाम पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये रब्बुल आलमीन ने जन्नत को अपनी तरफ निस्बत क्यों दी? 8 दरजात हैं जन्नत के, या 8 मकामात हैं जन्नत के, या 8 नाम हैं जन्नत के। कहीं जन्नतुल फिरदौस का जिक्र है, कहीं जन्नतुल मावा का जिक्र है, कहीं जन्नत अदन का जिक्र है, कहीं जन्नत नईम का जिक्र है, कहीं जन्नत खुलूद का जिक्र है। नहीं कहा कि जन्नत फिरदौस में आ जा, नहीं कहा कि जन्नत अदन में आ जा, नहीं कहा कि जन्नत नईम में आ जा, नहीं कहा कि जन्नत आलिया में आ जा, जन्नत मावा में आ जा, जन्नत खुलूद में आ जा। नहीं, वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इसलिए कि कोई जन्नत नफ्से मुतमइन्ना के बराबर नहीं, इसलिए जन्नत को निस्बत दी, अपग्रेड किया, फिर कहा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये एहतमाम है इब्न हुसैन इब्न अली के लिए। और उधर मकाम मर्जी पर पहुंचने के लिए राजिया से गुजरे। न सिर्फ ये कि 71 लाशें उठाकर लाए, न सिर्फ ये एक जुलजना से गिरे, तो एक मर्तबा खेमों की हिफाजत के लिए जख्मी हुसैन फिर उठकर खड़े हुए। एक मर्तबा फिर करीब आने से डरे लश्कर, इब्न साद ने कहा खेमों पे हमला करो, अगर हुसैन उठ गए समझ लेना जिंदा है। फिर खेमों की हिफाजत करने वाला उठ न सका, और फिर इस मकाम मर्जिया के लिए फिर लाशे को लूटा भी गया, अंगूठी के लिए अंगुश को काटा भी गया, फिर लाश पे घोड़े भी दौड़ाए। ज़ैनब देखती रही, सैयद सज्जाद गश के आलम में थे,
3 مرتبہ آنکھ کھلی ہے سید سجاد کی. پہلا وقت شب عاشور کا تھا. خود روایت کی اس وقت میری آنکھ کھلی جب بابا اپنے اصحاب کو خطبہ دے رہے تھے. میں نے کان لگائے, اس وقت میرا بھائی قاسم ابن حسن یہ کہہ رہا تھا, چچا جان کل کیا ہوگا؟ کہا قاسم جان لو میرے سوائے سید سجاد کے کوئی زندہ نہ رہے گا. بے اختیار قاسم نے پوچھا چچا جان علی اصغر بھی؟ کہا علی اصغر بھی شہید ہوں گے. کہا چچا جان کیا اشقیہ خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا, علی اصغر کو لے کر میں خود مقتل جاؤں گا. آپ کے سوگوار قلوب کے لیے ایک شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں مقتل کا. اسی طرح سے روئیے مگر بے اختیار روئیں گے. امام نے ہاتھوں میں لے کر علی اصغر کو کہا یہ در نجف ہے. در نجف علی کا پودا, در نجف سفید, بچے کو سفید کپڑوں میں لپیٹنے کا حکم, یہ در نجف ہے, ابھی یاقوت بنے گا. سرخ یہ در نجف ہے, ابھی یاقوت بنے گا. جھولوں میں جو جھولا ہے اب تابوت بنے گا. مقام مرضیہ پر حسین کو فائز ہونا تھا. اور پھر سید سجاد غش کر گئے اور پھر آنکھ کھلی کہ جب بابا صدائے استغاثہ بلند کر رہے تھے. ایک مرتبہ ٹوٹی تلوار کو لے کر خیمے سے چلے. زینب نے پکارا سید سجاد کہا پھوپھی جان بابا مدد کو پکار رہے ہیں. کہا لوٹ جاؤ, نسل امامت کو باقی رہنا. اور ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھ اس وقت کھلی جب سر سے پاؤں تک زخموں سے شرابت لہو میں ڈوبا ہوا بابا کو سرانے پایا. کہا بابا اس عالم میں چچا پاس کا. کہا جان لو علی اصغر بھی صدار گئے. سید سجاد کو اسرار امامت سپرد کی ہے اور ایک وصیت خاص بھی سپرد کی جس کا ابھی میں مسائل میں ذکر کروں گا. کربلا میں عاشور کا دن گزرا, کربلا میں شام غریبہ گزری اور پھر شام کی منازل بھی گزری. وقت بدل گیا. راوی کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں آیا. میں نے کہا کہ مولا آپ کے جد نے بڑا صبر کیا تھا کربلا میں اور کربلا کے بعد, مگر یہ بتائیے کیا کوئی ایسا مرحلہ اور موقع آیا تھا کہ جب آپ کے جد بے اختیار روئے ہوں, بے اختیار ان کی آنکھ میں آنسو آئے ہوں؟ کہا ہاں, 2 موقعوں پر میرے جد اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے. راوی کہتا ہے کہ میرا تعجب بڑا, مصیبتوں پر شکر کرنے والا زین العباد بھی رو رہا تھا. میں نے پوچھا مولا وہ کون کون سی منازل تھی؟ کہا پہلا وقت تو وہ تھا جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہو رہا تھا اور امام کو خبر دی گئی اب ابن زیاد کے دربار میں جانا ہوگا. ایک مرتبہ حسرت سے دربار کی دیواروں کو دیکھا, پلٹ کر بوبی اور بہنوں کے کھلے سرا لگے گا. بے اختیار گریہ کیا امام نے. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مولا دوسرا موقع کون سا تھا؟ چند مصاحب سن لے. مولا دوسرا موقع کون سا تھا؟ کہا جب بنی اسد کے لوگ شہیدوں کے لاشوں کو دفن کر رہے تھے. ابھی دفن میں مصروف تھے, ایک گرد بلند ہوتے دیکھی, یہ ڈر کر چھپ گئے یزید کا لشکر پلٹ کر آ رہا ہے. مگر جب گرد چاک ہوئی دیکھا ناقہ آ رہا ہے, اس پر ایک سوار ہے, گلے میں طاق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے. وہ ناقہ ایک نشیب تک پہنچا, ایک بے سر کا لاشا پڑا تھا. وہ ناقہ زوار ناتوانی سے اتر تو نہ سکا, لاشے کے قدموں پر گر گیا. بنی اسد کے لوگ دوڑ کر گئے, دیکھا امام زین العابدین بابا کے لاشے مرے. امام نے قبروں کو کھودنے کا حکم دیا, سب سے پہلے اپنے مظلوم بدر کو قبر میں اتارا, اس لیے نہیں دفن کیا سب سے پہلے باپ کا لاشا تھا, اس لیے
دفن کیا سب سے زخمی لاشا حسین کا تھا، سب سے زخمی لاشا امام کا تھا۔ پہلو میں علی اکبر کو دفن کیا اور ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا، مقتل سے ایک ایک شہید کا لاشا اٹھایا جاتا، گنج شہیدوں میں دفن کر دیتے۔ جب سب شہیدوں کا دفن کر چکے امام بنی اسد کے لوگوں سے ایک سوال کیا، اے نعام میرے چچا کا لاشا کدھر ہے؟ میرے چچا عباس کا لاشا کدھر ہے؟ بنی اسد کے لوگ امام کا بازو پکڑ کر دریا کے کنارے لے چلے، دریا کے کنارے پہنچے، شہید چچا کی وصیت یاد آئی۔ یہ بھی وصیت تھی جو امام نے سید سجاد کو کی تھی، دریا کے کنارے قبر کو کھدوایا، لاش عباس کو قبر میں اتروایا۔ ایک مرتبہ قبر سے باہر آئے، بنی اسد کے لوگوں سے کہا قبر سے دور ہو جاؤ، سب قبر سے دور چلے گئے، امام حضرت عباس کی قبر میں اتر گئے۔ راوی کہتا ہے دیر ہوئی، قبر سے باہر امام نہ آئے، ایک شخص کہتا ہے نزدیک گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، امام حضرت عباس کے سینے پر سر رکھ کے زاروں قدار ہو رہے، اے غیور چچا، اے بہادر چچا، آپ کی بہنیں، آپ کی بھتیجیاں جن کے پردے کی حفاظت آپ تلوار لے کر کرتے تھے، آج گھومے کے بازار۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق اسیران کربلا، بحق شہیدان کربلا، بحق ابوالفضل عباس علیہ السلام، جو مومن مومنات مر چکے سب کی مغفرت فرما۔ یہ مخصوصاً یہ مرحوم ہیں جن کے عیسیٰ علیہ السلام کے مجلے سے نام لیے گئے، وہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار شیعہ حیدر کرار ہوئے زمین پر جہاں جہاں ہیں، ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ان شہیدوں کو جو راہ اہل بیت میں شہید ہوئے، ان کے یتیم بچوں، بچیوں، بیواؤں، اہل خانوادہ کو اپنے دست قدرت سے ان کی کفالت فرما، اپنی حفاظت فرما۔ پروردگار شیعہ حیدر کرار کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار اس بیمار کے صدقے میں جو ابوالفضل عباس کی قبر میں روتا تھا، تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار قرضداروں کے قرضوں کو عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد اتفاق عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما۔ ماتم امام کیجئے یا حسین 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 کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں
ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر منہ پہ موسر رکھ کے سوئی ماں جگاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نانا تیری زینب نے وہ درد
اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں ظالم کا ظلم دیکھا ظالم کا ظلم دیکھا آنسو نکل آئے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں میں شام کی گلیوں سے سرنگ گزر آئی میں شام کی گلیوں سے سرنگ گزر آئی نانا تیری امت نے نانا تیری امت نے دن یہ بھی دکھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں پتھر جو برستے تھے زہرا کے گھرانے پر پتھر جو برستے تھے زہرا کے گھرانے پر اس حال پہ عابد نے اس حال پہ عابد نے اشکوں کے بہائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں یہ خون بھرا کرتا ہے تیرے نواسے کا یہ خون بھرا کرتا ہے تیرے نواسے کا بھائی کی نشانی ہم بھائی کی نشانی ہم تیرے لیے لائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں سوگات سفر نانا پردیس سے ہم کہہ دی سوگات سفر نانا پردیس سے ہم کہہ دی یہ نیل رسن کے ہیں یہ نیل رسن کے ہیں جو شانوں پہ لائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا
جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر بلوے میں نبی زادی گروائیں گئی بردر مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں کیسے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا معلوم ہے عطا کو غازی کی بہن ہوں میں بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجبور ہوں بے بس ہوں میں رو بھی نہیں سکتی دلوں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی اس درد مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا چاہتا ہے سوئے زندہ اب کنبہ محمد کا رسیوں میں بندھے
بھرا رستہ امت نے ستم ڈھائے قسمت سے گلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جان کوئی نہیں بازار جفا دے کے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے دے کے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے دے کے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے دے کے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے رکھ لیا امت کا پردہ زینب دلگیر نے دے کے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے دے کے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے قتل سقائے حرم سے دل پہ یہ صدمہ ہوا قتل سقائے حرم سے دل پہ یہ صدمہ ہوا قتل سقائے حرم سے دل پہ یہ صدمہ ہوا پھر کبھی پانی نہ مانگا دختر شبیر نے پھر کبھی پانی نہ مانگا دختر شبیر نے دے کے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے دے کے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے کربلا میں رو دیے منہ پھیر کر سب انبیاء کربلا میں رو دیے منہ پھیر کر سب انبیاء سینہ اکبر سے کھینچی جب سینہ شبیر نے سینہ اکبر سے کھینچی جب سینہ شبیر نے دے کے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے دے کے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر